عید قربان یا عید الاضحیٰ 10 ذوالحجہ مسلمانوں کی بڑی عیدوں میں سے ہے۔ تقریباً تمام اسلامی ممالک میں عید قربان کے دن سرکاری طور پر چھٹیاں ہوتی ہیں اور مسلمان اس دن جشن مناتے ہیں۔ احادیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے پر مامور ہوئے اور عید قربان کے دن اپنے خدا کے حکم کی بجا آوری کی خاطر اسماعیل علیہ السلام کو سرزمین منا میں قربانی کے لیے لے گئے۔ جب منا میں جمرہ اول کے مقام پر پہنچے تو شیطان ان کے سامنے ظاہر ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 پتھر مار کر اسے بھگایا۔ اسی طرح جمرہ دوم اور سوم کے مقام پر یہ عمل تکرار ہوا۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل حج کے اعمال میں شامل ہوا اور آج ہر حاجی پر واجب ہے کہ حج کے دوران اس عمل کی پیروی کرتے ہوئے شیطان کو کنکریاں مارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان گاہ میں پہنچے اور اپنے لختی جگر کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کا مصمم ارادہ کیا اور قربانی کرتے وقت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی کو زمین پر رکھا اور تیز چاقو کے ذریعے اسماعیل کا گلا کاٹنے کے لیے اس کی گردن پر چھری پھیری، لیکن چھری نے گردن کو نہیں کاٹا۔ جب خدا نے باپ بیٹے کے اخلاص کو دیکھا تو ان کی قربانی کو قبول کیا اور جبرائیل کے ساتھ ایک مینڈھے کو اسماعیل علیہ السلام کے بدلے قربانی کے لیے بھیجا۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حیوان کی قربانی خدا کی راہ میں پیش کی۔ یہاں سے قربانی کی سنت جاری ہوئی اور آج قربانی کرنا حج کے واجب ارکان میں سے ہے اور دنیا بھر میں مسلمان اپنی طاقت کے مطابق اس سنت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوں ہر سال اس دن ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حیوانات ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ عید کے دن اور رات کے لیے احادیث میں بہت سارے اعمال وارد ہوئے ہیں، جن میں عید کی رات کو شب بیداری کرنا، دعا و مناجات اور نماز میں مشغول رہنے کی بہت زیادہ فضیلت ذکر ہوئی ہے، اور عید قربان کے دن غسل کرنا، عید کی نماز پڑھنا، قربانی کرنا، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا اور دعائے ندبہ پڑھنا تاکیدی مستحب ہے، جبکہ عید الفطر کی طرح اس دن بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔